سے وہ ہمیں رابطہ کرتے ہیں اور سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ وزٹر ویزا کیسے حاصل کریں کینیڈا کا. تو آبویسلی وزٹر ویزا کو اپلائی کرنے کے لیے اس میں کوئی خاص ٹیکنیکلٹیز تو نہیں انوالو ہے، کیونکہ آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پر سیاحت کریں گے یا پھر کسی فیملی ممبر سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایونٹ آپ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ریزن ہوتا ہے جانے کے لیے. لیکن جب آپ مارکیٹ میں اپنے لوکل مارکیٹ میں رابطہ کرتے ہیں لوگوں سے، تو وہ اس کو کافی سمپلسٹک وے میں بیان کرتے ہیں کہ جیسے وزٹر ویزا کا حصول جو ہے کینیڈا کے لیے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. مشکل کام یقیناً نہیں ہے اگر آپ تمام لوازمات پورے کر رہے ہوں. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ جب اپلائی کرتے ہیں وزٹر ویزا تو آپ کو دینا پڑتا ہے ریزن کہ آپ جانا کیوں چاہتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے تو یقیناً ویزا آفیسر اس کو زیادہ توجہ سے نہیں دیکھے گا اور یقیناً ریفیوزل کی طرف معاملہ چلا جائے گا. تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم اگر اپلائی کر رہے ہیں تو ہمارا ریزن کوئی اسٹرانگ ہے اور واقعتاً آپ جینون وزٹر کے طور پر سامنے آئے ویزا آفیسر کے. تو ایک تو یہ امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب اپلائی کرتے ہیں وزٹر ویزا تو آپ کی جو اپنی ٹائز ہیں ہوم کنٹری سے ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے. یعنی آپ کی جو اپنی کنٹری جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پر آپ کا جو کنیکشنز ہیں، چاہے وہ جاب کا کنیکشن ہو، چاہے وہ فیملی کنیکشن ہو، چاہے وہ آپ کے اثاثے ہوں، وہ کتنا اسٹرانگ ہے. اور اگر وہ اسٹرانگ ہے تو ویزا آفیسر کی تشفی ہو جاتی ہے کہ آپ کینیڈا جا کر کے وہاں پر وزٹر ویزا پر رکیں گے نہیں. آپ کو وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں اپنے ہوم کنٹری میں جو آپ کو واپس کھینچ لائیں گی. اگر آپ کی فیملی رہتی ہے اپنے ہوم کنٹری میں تو آپ واپس چلے جائیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ کی جاب آپ کا انتظار کر رہی ہے اپنی ہوم کنٹری میں تو بھی آپ موٹیویٹڈ ہوں گے جانے کے لیے. تو آپ کی فائنینشیل سچویشن، آپ کی جاب کی سچویشن، یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ نے انٹرنیشنل ٹریول ابھی نہیں کیا ہے، آپ کا فریش پاسپورٹ ہے اور آپ اس پر وزٹر ویزا لگانا چاہتے ہیں، قباحت اس میں کوئی نہیں ہے، آپ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر آپ فریش پاسپورٹ کے اوپر اپلائی کرتے ہیں وزٹر ویزا، خاص طور سے ویسٹرن کنٹریز میں، یو ایس اے، یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا، تو اگر آپ کا انٹرنیشنل ٹریول کا قطعاً کوئی تجربہ نہیں ہے تو آفیسر، ویزا آفیسر جو ہے کینیڈین ویزا آفیسر، اس کو یقیناً اس بات دلچسپی ہوگی کہ آپ اپنے ملک سے باہر کبھی ٹریول نہیں کیے، آپ نے کبھی کوئی سیاحت نہیں کی، اپنے ملک کے اطراف میں جو ممالک ہیں آپ نے ان کا بھی کوئی دورہ نہیں کیا. گو کہ وہاں پر ویزا کا حصول قدر آسان ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے اگر وہ نہیں کیا ہے تو یقیناً ویزا آفیسر کو دقت ہوگی آپ کا ویزا اپلیکیشن اپروو کرنے کے لیے. تو اگر آپ اپلائی کرتے ہیں اور لوکل ایجنٹس آپ سے کہتے ہیں کہ ہاں نو پرابلم، ہم آپ کا کرا دیں گے کام، تو آپ کو ان سے سوال کرنا چاہیے کہ آپ کس بنیاد پر اتنے کانفیڈنٹ ہیں. کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو لوکل ایجنٹس ہیں مارکیٹ میں آپ کے، فار ایگزامپل پاکستان میں، جو خود پاکستانی ہیں لیکن آپ کو کینیڈا بیرل بھیج رہے ہیں اور وہ گارنٹیز دیتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ آفیسرز کے ساتھ ان کے کوئی معاملات ہوں کہ جب وہ اپلیکیشن ڈالیں تو وہ اپروو ہو جائے. اپروول ویزا کا جو ڈسکریشن ہے وہ ڈسکریشن بہرحال ویزا آفیسر کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے. اور آپ اپنی اپلیکیشن جب ڈالتے ہیں تو آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ ویزا اپروو ہوگا یا نہیں، لیکن آپ قرین قیاس البتہ کر سکتے ہیں کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہو سکتا ہے. یعنی اگر میرے پاس انٹرنیشنل ٹریول نہیں ہے اور اگر
میں نے کبھی انٹرنیشنلی ٹریول نہیں کیا ہے اور فریش پاسپورٹ کے ساتھ میں اپلائی کر رہا ہوں، تو بہت ممکن ہے کہ ویزا اپروو نہ ہو۔